Assalamu alaikum students, this is Mohsin Riza. Hope that you are fine, you are doing well. Some of you asked me to upload a detailed lecture on some popular poetical devices which are oftenly asked in English first year and second year by the Federal Board examination. تو اس میں جو چند ہیں مشہور اور جو ہے نا آپ کے کورس کے ریلیونٹ وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو پہلی ہے سملی. مشہور زمانہ آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں, بہت آسان. سملی از کمپیریزن بٹوین ٹو ڈفرینٹ تھنگز ود دا ہیلپ آف لائک اینڈ ایز. ٹھیک ہے, ہم دو ڈفرینٹ چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں اور کمپیئر کس بنا پہ کرتے ہیں؟ دونوں کی خوبیوں کی وجہ سے. کسی ایک کو جو ہے نا اس کی مخصوص خوبی کی وجہ سے کسی دوسری جو ہے نا چیز کی خوبی کو جوڑ دیتے ہیں, یعنی دونوں کو آپس میں لائک اور ایز کے ذریعے ہم کمپیریزن کے ذریعے جوڑ دیتے ہیں. تو اس کی اگزامپل دیکھیں. آئی ایم شائننگ لائک اے اسٹار. ٹھیک ہے, آئی ایم شائننگ لائک اے اسٹار, میں چمک رہا ہوں لائک اے اسٹار. اب اس چمکنے کا مطلب ہے کہ اسٹار کی چونکہ اپنی روشنی ہوتی ہے, تو میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں, جس کا مطلب ہے کہ میں فلرش کر رہا ہوں, میں محنت کر رہا ہوں, میں جو ہے نا ایک اپنی روشنی خود پیدا کر رہا ہوں. تو کیا ہے؟ آئی ایم شائننگ لائک اے اسٹار, میں بالکل ستارے کی طرح چمک رہا ہوں. تو میں نے یہاں پہ لائک ایز اور یہ ساری چیزیں انڈر لائن بھی کر دی ہیں. تو کیا ہے پہلی اگزامپل؟ آئی ایم شائننگ لائک اے اسٹار, میں بالکل. اب دیکھیں تو میں اور ستارہ ہم دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ جو ہے نا میں اپنی روشنی خود جنریٹ کر رہا ہوں, یعنی اپنے آپ کو میں خود فلرش کرا رہا ہوں, تو میں اپنی جو روشنی کو اسٹار سے کمپیریزن کر رہا ہوں, جو کہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. دوسری اگزامپل دیکھیں. شی لکس بیوٹیفل لائک اے روز. اب دیکھیں ہم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ شی لکس بیوٹیفل جسٹ, لیکن ہم نے چونکہ اور زیادہ ایکسپریشن کو اچھا بنانا ہوتا ہے, تو یہ پوئٹیکل ڈیوائسز ایکسپریشن کو اچھا بنانے کے لیے اصل میں یوز ہوتی ہیں کسی بھی پوئٹری میں. تو کیا ہے؟ شی لکس لائک اے روز, ہم نے اپنی ایکسپریشن کو اچھا بنانے کے لیے اسے ایک جو ہے نا گلاب کے پھول کے ساتھ ہمیں کمپیریزن کر دیا. ہی از. تیسری اگزامپل دیکھیں. ہی از وائز ایز اے وولف. اب جو بھیڑیا ہوتا ہے بہت زیادہ جو ہے نا ذہین ہوتا ہے, بہت زیادہ ذہین جانور ہے. ویسے تو اور بھی بہت سارے ہیں, لیکن بھیڑیا اپنی مخصوص عادات کی وجہ سے, اور خاص طور پہ آپ کہہ لیں کہ بھیڑیے کی جو عقل ہے اس میں سیاست ہوتی ہے. آپ جو ہے نا آپ زولوجی, اگر آپ جو ہے نا زولوجی میں یا یہ جو بایو ڈائیورسٹی میں آپ جو ہے نا انٹرسٹڈ ہیں, تو آپ کو وولف کے متعلق بہت ہی اچھی جو ہے نا انفارمیشن مل جائے گی. تو یو کین میک یور اون ریسرچ آن دس پرٹیکولر ٹاپک. تو کیا ہے ایگزامپل کو آپ فوکس کریں. ہی از وائز ایز اے وولف, وہ کیا ہے؟ بالکل بھیڑی کی طرح ذہین ہے. اب یہاں پہ ہم نے کمپیریزن ایز کے ساتھ کیا ہے. تو یہ تھا سملی. میٹافر دیکھیں. میٹافر از اے کمپیریزن بٹوین ٹو ڈفرینٹ تھنگس وداؤٹ لائک اینڈ ایز. اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دو ڈفرینٹ چیزوں کو کمپیئر تو کرتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اس کی طرح لگتا ہے, بلکہ ہم ڈائریکٹ ایک چیز کو دوسری چیز کہہ دیتے ہیں. یعنی ایک چیز کی اپنی جو ایگزسٹنس ہے اسے ریموو کر کے اس کی امپورٹنس بڑھانے کے لیے, اس کی عادات کو ڈومیننٹ بنانے کے لیے ہم دوسری چیز کی عادات ڈائریکٹ اس میں ڈال کر جو ہے نا اسے ہم وہی چیز بنا دیتے ہیں. جیسے میں پہلے والی ایگزامپل کو کنٹینیو کروں گا. جیسے میں کہوں کہ آئی ایم آ شائننگ اسٹار. اب یہاں پہ میں نے لائک نکال لیا, تو میں نے کہا آئی ایم اے شائننگ اسٹار. میں اب دیکھیں تو میں خود کو ایک شائننگ اسٹار کہہ رہا ہوں, یعنی میں خود محنتی ہوں, میری اپنی روشنی ہے, میں خود محنت کر کے فلرش کر رہا ہوں. تو آئی ایم اے شائننگ اسٹار, یہاں پہ ہم نے لائک اور ایز کو نکال دیا. اب دوسری اگزامپل بھی اسی طرح ہے. شی از اے بیوٹیفل روز. ہم نے اب اس کا ڈائریکٹلی مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بہت خوبصورت, یعنی وہ اتنی زیادہ خوبصورت ہے کہ وہ بالکل گلاب لگ رہی ہے. تو شی از اے بیوٹیفل روز. تو یہ آپ کا میٹافر ہے. تھرڈ اگزامپل دیکھیں. اب یہاں پہ بھی ہم نے ایز ریموو کر کے ہی از اے وولف, وہ بالکل بھیڑیا ہے. اب دیکھیں تو اب ہم نے اسے وولف کہا ہے, تو اب دیکھیں تو پورا جو ہے نا وولف کی جتنی بھی کریکٹرسٹکس ہیں وہ ساری وولف کی کریکٹرسٹک کس میں آ گئی؟ ہی میں, جس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں. وہ چاہے بہادر ہے, عقل مند ہے, ذہین ہے, ہر حوالے سے وفادار ہے, ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تیسری دیکھیں پرسونیفیکیشن. تو پرسونیفیکیشن ہم کیا کرتے ہیں؟ ان پرسونیفیکیشن وی اسائن اور اٹیچ دا ہیومن کوالٹیز ٹو نان ہیومن تھنگس. ہم انسانوں کی خوبیاں نان ہیومن تھنگس کو ایٹریبیوٹ کر دیتے ہیں, ایلوکیٹ کر دیتے ہیں, اسائن کر دیتے ہیں. اب اس کی ایگزامپل دیکھیں. دا ونڈ از ہالنگ
ہالنگ جو ہے نا چلانا اور یہ ساری چیزیں، چلانا انسانوں کی خوبی ہے، تو کیا ہے دا ونڈ، وہ جو ہوا ہے وہ ہالنگ کر رہی ہے۔ اب دیکھیں تو ونڈ کی اصل میں خوبی تو چلانا نہیں ہے، لیکن یہ انسانوں کی ہے، لیکن ہم ایکسپریشن کو اچھا بنانے کے لیے، آئیڈیا زیادہ کلیئر کرنے کے لیے، اچھا آئیڈیا دینے کے لیے ہم جو ہے ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں ہالنگ کو ونڈ کے ساتھ۔ دوسری اگزامپل دیکھیں، دا سمر سیزن انوائٹس دا ونٹر، ٹھیک ہے۔ سمر سیزن کیا ہے؟ جب بھی سمر سیزن رخصت ہونے لگتا ہے تو وہ انوائٹ ہے، وہ دعوت دیتا ہے کہ اس کو ونٹر کو، تو دیکھیں تو دعوت دینا اصل میں تو انسانوں کو خوبی ہے، لیکن ہم یہاں پہ سمر کے ساتھ اسے اٹیچ کر رہے ہیں۔ تیسری اگزامپل دیکھیں، سکسیس اینڈ فیلئر واک سائڈ بائی سائڈ۔ اب دیکھیں تو کامیابی اور ناکامی چلتے تھوڑی ہیں، ان کی ٹانگیں تھوڑی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ہم نے ایکسپریشن کو اچھا بنانا ہے، آئیڈیا اچھا دینا ہے اور زیادہ کیچی اور اٹریکٹیو آئیڈیا دینا ہے، تو ہم کیا کریں گے، جو ہے انسانوں کی خوبی سکسیس اور فیلئر کو دے دیں گے۔ چوتھی اگزامپل دیکھیں، دا ایئر از ڈانسنگ، ہوا ناچ رہی ہے۔ اب ناچنا تو انسانوں کی خوبی ہے، تو یہاں پہ ہم کیا ہے، پرسونیفیکیشن۔ آخری اگزامپل دیکھیں، دا واٹر از سلیپنگ ناؤ، کہ پانی ابھی سو رہا ہے، اس کا مطلب ہے پانی ابھی شانت ہے، پانی ابھی سکون میں ہے۔ جیسے ہی سمندر میں ہوا طوفان آئے گا تو پانی بالکل جو ہے کھول اٹھے گا، تو کیا ہے، دا واٹر از سلیپنگ ناؤ۔ نیکسٹ ہے ایلیٹریشن۔ تو ایلیٹریشن میں کیا ہوتا ہے آپ کے پاس، دا ریپیٹیشن آف انیشیل کانسوننٹ ساؤنڈز۔ کانسوننٹ ساؤنڈز وہ ہوتے ہیں واؤل سے ہٹ کر جتنے بھی 21 الفابیٹ ہیں نا انگلش کے، تو ان کا جو ساؤنڈ ہوتا ہے پروننسیشن کا، تو انہیں آپ کانسوننٹ ساؤنڈز کہتے ہیں۔ تو کیا ہے، دا ریپیٹیشن آف انیشیل کانسوننٹ ساؤنڈز ان 2 اور مور نیبرنگ ورڈز، ٹھیک ہے، 2 یا 2 سے زیادہ ہمسایہ ورڈز، اکٹھے ورڈز پڑے ہوں گے، ان کا انیشیل ساؤنڈ، یعنی ان ورڈز کو جب ہم پروناؤنس کرتے ہیں تو ان کا جو پہلا ساؤنڈ ریلیز ہوتا ہے ہمارے منہ سے، ہمارے ماؤتھ سے، تو اس انیشیل ساؤنڈ کی آواز کانسوننٹ ساؤنڈز ہوتی ہے۔ تو ان کانسوننٹ ساؤنڈز کی ریپیٹیشن کو ہم کیا کہتے ہیں، ایلیٹریشن کہتے ہیں۔ جیسے اگزامپل دیکھیں، وائلڈ اینڈ وولی۔ اب دیکھیں تو ڈبلیو کانسوننٹ ورڈ ہے، تو 2 جو ہے نا اکٹھے پڑے ہیں، وائلڈ اینڈ وولی، وا کی آواز دے رہا ہے ریپیٹیشن میں۔ دوسری اگزامپل دیکھیں، تھریٹننگ تھرونگز۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو تھیٹا کی، تھا کی آواز دے رہا ہے، اور یہ کانسوننٹ ساؤنڈ ہے، تو یہ دونوں کیا ہیں، تھریٹننگ تھرونگز۔ یہ آگے پیچھے پڑے ہیں، نیبرنگ ہیں، اور انیشیل ساؤنڈ ان کا تھا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل دیکھیں، سنی اسکائی۔ اب یہ سا کا ساؤنڈ دے رہا ہے اپنے جو ہے نا سنی میں بھی سٹارٹ کے، اور اسکائی کے بھی سٹارٹ پہ، تو کیا ہے، سنی اسکائی۔ لاسٹ ایگزامپل دیکھیں، برننگ بنچ۔ اب دیکھیں با کی آواز دے رہا ہے دونوں ورڈز میں، اور جو ہے نا کنزیکٹیو ورڈز پڑھے ہیں، تو ریپیٹیشن ہو رہی ہے۔ دیکھیں، وائلڈ وولی، تھریٹننگ تھرون، سنی اسکائی، برننگ بنچ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے پاس ہے ایلیٹریشن۔ آکسیمورون ہے۔ آکسیمورون بہت ہی آسان ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، وین 2 اپوزٹ یا کنٹراسٹنگ ورڈز اور فریز آر پٹ ٹوگیدر ٹو جنریٹ اے سنگل میننگ۔ جب 2 بالکل اپوزٹ ورڈز یا اپوزٹ آئیڈیاز کو اکٹھا رکھا جائے تاکہ ان کا ایک سنگل میننگ جنریٹ کیا جا سکے، تو وہ ہوتی ہے آکسیمورون، اور یہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیاری پوئٹیکل ڈیوائس ہے۔ اگزامپل اس کی دیکھیں، آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا۔ جیسے برننگ آئس۔ اب دیکھیں تو برن کا مطلب ہوتا ہے، برن ہم لفظ جب پکارتے ہیں تو ہمارے اندر آگ کا سمبل آتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب کہ ہم آئس کا جو ہے نا ورڈ لیتے ہیں تو ہمارے اندر ٹھنڈک کا اور برف کا سمبل ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں تو برننگ آئس، بالکل دونوں اپوزٹ ورڈز ہیں، اور دونوں کا جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ مائنڈ اسکیچ بھی ہمارے ذہن میں جو آتا ہے وہ بھی الگ ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے ان کو اکٹھا کر کے ایک ورڈ بنایا ہے جسے آپ جو ہے نا کمپاؤنڈ ناؤن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو کیا ہے، برننگ آئس۔ تو یہ دونوں اپوزٹ ہیں لیکن ایک میننگ دے رہے ہیں کہ ایسی برف جو کہ جلاتی ہے۔ دوسرا ایگزامپل دیکھیں، انویزیبل ڈارکنیس۔ اب دیکھیں تو ڈارکنیس کیا ہے، ڈارکنیس اندھیرا ہوتا ہے، اور انویزیبل ایسا اندھیرا جو نظر ہی نہ آئے، اندھیرا۔ اور دیکھیں تو اس میں بھی آپ کے پاس کنٹراسٹ آئیڈیا آپ کے ذہن میں آ رہا ہے۔ کروئل کائنڈنیس، اس میں دیکھیں کروئل اصل میں تو ظالم ہوتا ہے، اور کائنڈنیس تو اس جو ہے نا کروئل کائنڈنیس، اس کمپاؤنڈ ناؤن کا مطلب ہے بہت زیادہ رحم دل، یا بہت زیادہ رحمت کو آپ کروئل کائنڈنیس کہتے ہیں۔ لاسٹ ایگزامپل دیکھیں آکسیمورون کی، ہاریبلی بیوٹیفل۔ اب دیکھیں تو ہاریبل کا مطلب کیا ہوتا ہے، لٹرری میننگ کہ ہاریبل خوفناک، اور بیوٹیفل تو خوبصورت ہوتا ہے۔ ہاریبل سے بندہ بھاگتا ہے اور جو ہے نا بیوٹیفل کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، لیکن ان دونوں کو ہم نے اکٹھا رکھا تو کیا بنا،
بہت زیادہ بیوٹیفل، بہت زیادہ خوبصورت اس کا مطلب سنگل میننگ جنریٹر ہے۔ تو یہ تھی آپ کی چند پوئٹیکل ڈیوائسز۔ آپ جو ہے نا کاپی پینسل آپ کے پاس ہونی چاہیے. یو کین پاز دا ویڈیو اینڈ یو کین رائٹ اٹ یور سیلف آن دا پیج وچ یو آر ہیونگ. تھینک یو. اللہ حافظ.